هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتجاهدون في سبيل الله، فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر ولا تجاهدون في سبيل الله، القائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: نحن يومئذ من قلة يا رسول الله. قال: لا، أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لينزعن الله من قلوب أعدائكم المهابة عنكم وليقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وقال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم كنا أذلاء أعزنا الله بالإسلام، لو طلبنا العزة بغير ما أعزنا الله به لأذلنا. اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے اور ایک قدرت. اللہ کی سنت انسانوں کی ہدایت کے بارے میں کہ انبیاء تشریف لاتے ہیں، اللہ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں، اور انبیاء اللہ کا پیغام لے کر انسانوں اور قوموں میں اترتے ہیں اور ایک ایک کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں. اور انبیاء کی محنت میں سب سے پہلے بنیادی بات لا الہ الا اللہ کی دعوت ہے. اس دعوت کو لے کر نبی خود جا رہا ہے، اور اس پر پھر اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتے ہیں، اور جس کو ہدایت مل گئی، ایمان آ گیا، تو ایمان کا مقتضی یہ ہے کہ ایمان والا تو پھر اللہ کو دیکھ کر زندگی گزارتا ہے اور اسی پر اپنا ہر قدم اٹھاتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں؟ اللہ. اور جس سے محبت ہو جائے، یہ تو دنیا کی جھوٹی مجازی دھوکے والی محبتوں میں انسان اپنی جانیں اور سرمایہ لگا دیتے ہیں. اللہ کی محبت تو یہ تو حقیقی محبت ہے، اس میں پھر انسان سب کچھ اپنا لگاتا ہے. اور مقصود بھی کہ انسان اپنی جان، صلاحیتیں اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اور یہ زندگی کی مہلت، اس کو اللہ کی امانت سمجھ کر اس میں وہ کرے جو اللہ چاہتے ہیں. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہمارے اساتذہ ہمیں سنایا کرتے تھے، عبادت آپ اہل علم ہیں. یہ عبادت، یہ لفظ ہے عین با دال اس مادے سے، اور ایک اللہ کی عبادت ہے، اور ایک بندوں میں اللہ کی عبادت کی وجہ سے انسانوں کو عباد اللہ کہا جاتا ہے کہ اللہ خالق مالک ہیں، اللہ رب ہیں، الہ ہیں، لا معبود بحق فی الوجود الا اللہ، اور انسان اس کی عبادت کرنے والے. اور ایک نسبت ہوتی ہے، یہی لفظ عبد ہے جو انسانوں میں استعمال ہوتا ہے. عربی فقہ میں جو پڑھا ہے، جی ہاں، ایک مستقل باب ہے غلاموں کا، کہ غلاموں کے کیا حقوق ہیں اور غلاموں پر کیا واجب ہے اور اس کے احکام. جی ہاں، کتنے احکام باب ہے اور جو ہے مستقل اس کی کتابیں. تو ایک انسان کی طرف نسبت ہو تو اس کو بھی کہتے ہیں عبد فلان، یہ فلاں کا غلام ہے. جب انسان کی طرف نسبت ہو عبد کے ذریعے تو اس کا ترجمہ غلام کیا جاتا ہے. اور جب عبد کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو پھر اللہ معبود ہے اور انسان عبادت کرنے والا ہے. مادہ ایک ہی ہے لیکن فرق ہے احکام میں. تو بتاتے تھے کہ ایک شخص اس زمانے میں جب کہ غلاموں کا رواج تھا، اپنے گھر کے کام کاج کے لیے یا غلام خریدنے کے لیے نکلا تو سوق العبید، جسے مویشیوں کی منڈی ہوتی ہے، اور اسی طرح
اور چیزوں کی منڈیاں لگتی ہیں، اسی طرح غلاموں کی بھی منڈی لگتی تھی۔ اور اس زمانے میں رومی غلام، ترکی غلام، عربی غلام کو سب سے قیمتی سمجھا جاتا تھا کہ چاق و چوبند اور سمجھداری میں بہت اچھا۔ تو اس طرح غلام بیچے جاتے تھے۔ تو جب غلاموں کی منڈی میں آیا، تلاش بسیار کے بعد ایک پر نظر پڑی، اس کی شکل و صورت اور اس سے سوال جواب، اس سے بہت متاثر ہو، اور متاثر ہو کر اس کو اپنے گھر لے آیا۔ تو کیا پوچھتا ہے، بھئی تمہارا نام کیا ہے جس سے میں تمہیں پکارا کروں؟ پکارنے کے لیے، کام کہنے کے لیے پکارنا ہی پڑے گا۔ اس نے کہا آقا میں غلام ہوں، آپ میرے آقا ہیں، میں اپنی حیثیت کو جانتا ہوں، میری کیا مرضی، جس نام سے آپ پکاریں گے اسی کو میں اپنا نام سمجھ لوں گا۔ ہوتا ہے بعض دفعہ لوگ محبت میں کوئی نام رکھ دیتے ہیں، وہی نام شمار ہو جاتا ہے۔ جسے مثلا ابو ہریرہ کا نام ابو ہریرہ تھوڑی تھا، ان کے نام کے بارے میں تو مختلف اقوال آتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے یا ابا ہر یہ کہہ کے پکارا تو وہی نام اپنا رکھ لیا۔ تو اس آقا جو آپ نام رکھیں گے وہی میں رکھوں گا، میری مرضی کیا، جب میں اللہ نے غلام بنایا ہے تو میری مرضی تو آقا کی مرضی کو پورا کرنا، اسی میں میری کامیابی ہے۔ اچھا بھائی نام تمہارا وہ ہے جس نام سے میں پکاروں، تم کھانا کیسا پسند کرتے ہو، انسان ہو اور انسان کے کام میں لگنے کے لیے غذا کی ضرورت ہے، کہ جو کھانا میرا آقا میں یہ دے دے گا تو وہ میں کھا لوں گا۔ اور ہوتا یہی ہے کہ اللہ نے مجھے غلام بنایا تو میری کوئی چاہت نہیں ہے، اب وہ آقا کو حکم ہے کہ غلام کو کیسا کھانا دے، کپڑا کیسا پہنو گے، کہ آقا جو اپنی اترن پرانا نیا جو پہنا دے وہ میں پہنوں گا، کیونکہ کامیاب غلام وہی ہے جو آقا کی منشا کو پہچانے۔ اور کہتے ہیں بڑے سعادت والا وہ غلام ہے جو آقا کی خدمت اپنی آسانیوں کے لیے نہ کرے، بلکہ آقا کی منشا کو پہچان کر آقا کی منشا کو پورا کرنے کے لیے کام کرے اور اس کی رضا کا متلاشی ہو۔ جب آقا کو پتہ لگے گا کہ میرا غلام اتنا وفادار ہے کہ وہ اپنی ذاتیات اور اپنے خواہشات اور مقاصد کو نہیں دیکھتا، وہ تو میری رضا چاہتا ہے، پھر کتنے واقعات ایسے ہیں کہ ان آقاؤں نے ان غلاموں کو غلامی سے نکال کر اپنے جہد سلطنت میں کتنا بڑا عہدہ ان کو عطا فرمایا۔ تو اس اگلے کی رضا چاہنا اور اس کے لیے اپنا سب کچھ فنا کرنا، یہ بہت کچھ انسان کو دلوا دیتا ہے۔ تو اس نے عرض کہ جو آقا پہنائیں گے، اچھا تمہاری چارپائی بستر اور تمہارا کمرہ ٹھکانہ، کہ جہاں آقا مجھے جگہ دے دے۔ اب یہ بات ہو رہی ہے، آقا سن رہا، بڑے گہرے لوگ تھے، آقا کی آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ اب یہ غلام گھبرائے، پتہ نہیں کیا ہوا کہ آقا آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہا بیٹا تم نے میری آنکھیں کھول دی، تمہارے ان الفاظ کی وجہ سے، جو چند الفاظ، اس سے میری آنکھیں کھل گئی کہ کیا میں نے تو اپنی حقیقت کو پہچان کر وہ اپنا سب کچھ آپ کے سامنے رکھ دیا کہ جب اللہ نے غلام پیدا کیا تو نخرے کیا، اگر دیندار ہے تو اس کی کامیابی بھی آقا کے حکم کے ماننے میں ہے۔ اسلام نے تو جو غلاموں پر ظلم ہو رہا تھا، یہ جو تہذیب والی دنیا ہے، غلاموں کو بالکل جانوروں کی طرح سمجھا ہوا تھا، اللہ نے حقوق اور اسلام نے حقوق متعین کیے۔ فرمایا وہ غلام جو آقا کی اتباع بھی کرے، اور آقا کے کتنے حقوق ہیں یہ اسلام نے بتائے ہیں، اور اللہ کی اطاعت بھی کرے تو اللہ دوہرا اجر عطا فرمائیں گے کہ اللہ کی بات بھی مان رہا ہے، اور غلام جو آقا کے وہ احکام جو اللہ نے فرض کیے اس کو بھی مان رہا ہے تو اللہ اس کو دوہرا اجر عطا فرمائیں گے۔ اور اللہ نے غلاموں کے بھی حقوق متعین کیے۔ ایک صحابی یا رسول اللہ، یہ غلام ہماری ملکیت ہے اور ہمارا کام کرتے ہیں، تو کبھی غصہ دلا دیتے ہیں، اور غصہ آنے کی وجہ سے ان کی غلطی پر کیا سزا دے سکتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا اس نے جرم کیا، اگر تمہاری سزا اتنی ہی ہے تو آخرت میں بچت ہو جائے گی، اور اگر تم نے اس سے زیادتی کی ہے تو پھر قیامت میں تم اس کے بمنزل ہوگے، وہ تمہاری بمنزل، اور تم سے بدلہ لیا جائے گا۔ یہ ہے اللہ کا عدل اور اللہ کا دین، یہ ادائیگی حقوق والا دین۔ یا رسول اللہ یہ تو بڑی مشکل بات ہے۔ فرمایا ہوگا ایسے تو یا رسول اللہ میں اپنے غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ کہا جو غلام کو آزاد کر دے اور اس کے اعضاء کو غلامی سے نکال دے اور اللہ کے لیے کرے تو اللہ بھی اس کے سارے جسم کے اعضاء کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ یہ مبارک اسلام ہے۔ تو بہرحال تو غلام حیران ہوا کہ میں نے تو اپنی حقیقت کو پہچانا، اور انسان کی کامیابی یہی ہے کہ اپنی حیثیت میں رہے۔ کہ نہیں، تمہارے یہ الفاظ بڑے گہرے تھے،
جب اللہ سمجھ لیتا ہے تو پھر ایسے ہی انسان کو سبق حاصل ہوتے کہ میں تمہارا آقا ہوں، انسان ہوں، اللہ کے دیے ہوئے مال سے تمہیں خریدا ہے اور تمہیں اللہ نے غلام بنایا ہے، تم بھی میری طرح انسان ہو، میں تمہارا خالق نہیں، نہ تمہارا رزاق ہوں، نہ تمہیں شفا دینے والا ہوں، وہ تو اللہ نے جو مجھے مال دیا اس میں سے تمہیں کھلاؤں گا، اور تم نے اپنی مرضی کو انسان ہوتے ہوئے میرے سامنے ختم کر دیا، تو اس اللہ کا مجھ پر کتنا حق ہے جس نے عدم سے وجود دے کر اور کائنات میں سب سے افضل بنایا، اور ہر وقت اس کے کتنی نعمتیں ہم پر ہو رہی ہیں، اس کا کتنا حق ہے۔ بس اللہ یہ سمجھ ہمیں عطا فرما دے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، عبادت، کوئی عبادت جو ہے یہ تو ہر سانس ہر جگہ پر انسان کوئی ایسا زندگی کا، کیونکہ وقت ہے بہت تھوڑا اور تیاری کرنی ہے ہمیشہ کی زندگی کی، سرمایہ بنانا ہے بہت زیادہ، اس لیے کوئی بھی سانس انسان کا بے قیمت نہیں ہے۔ اگر کسی کا سانس غفلت میں گزرتا ہے تو یہ بہت بڑا اپنا نقصان کرتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار ہیں ان کی دیوان میں، اور بتایا ہے کہ انسان، اس کی زندگی کیا ہے اور دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ فرمایا اذا عاش المرء 60 حولا، کسی انسان کو 60 سال کی زندگی دے دی جائے، 60 سال زندہ رہا، صحت مند رہا، 60 سال عمر ہو گئی، 70 بھی ہو جاتی ہے، 75 بھی ہو جاتی ہے، 80 بھی ہو جاتی ہے، 90 بھی ہو جاتی ہے۔ ایک کچھ دنوں پہلے یہاں آئے بزرگ، اور میں بہت عرصے سے، یعنی 71 سے تو میں دیکھ رہا ہوں ان کو، اور 71 میں دیکھا تب بھی ان کی داڑھی سفید تھی، آج بھی داڑھی سفید، ابھی کچھ دنوں پہلے دیکھا، اور اٹھنا بیٹھنا بالکل ٹھیک، بلکہ میں اس کے سامنے بیٹھنے اٹھنے میں جیسے بوڑھا ہوں اور وہ اٹھنے بیٹھنے میں جیسے جوان، علائی پہاڑی علاقے کا۔ ایسے ہی بات چل پڑی، اب حقیقت اللہ جانتا ہے، لیکن میں بچپن سے ان کو دیکھ رہا تھا، شکل معروف تھی کہ کوہستان کے سادہ سیاہ آدمی۔ میں نے پوچھا بابا جی آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہنے لگے 120 سال۔ اب جو میرے ذہن میں بھی 1971 میں دیکھا تھا، اس وقت بھی یہ حال اور یہی شکل، اور اب دیکھ رہا ہوں، اور صحت 50 سال سے تو ایسے ہیں، تو کچھ تصدیق بھی ہو رہی تھی اور کچھ ذرا شک اور تردد بھی ہو رہا تھا۔ میں نے کہا آپ کے پاس کوئی دلیل؟ کہنے لگے یہ لو شناختی کارڈ۔ تو شناختی کارڈ میں جو ان کی پیدائش لکھی ہوئی تھی وہ 1920 کی لکھی ہوئی تھی، نہیں بلکہ 1901-2 کی لکھی ہوئی تھی، تو واقعی 120 سال عمر تھی۔ تو 120 سال بھی ہو جاتی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعمار امتی ما بین 60 و 70 واقلهم من تجاوز، میری امت کو اللہ نے جی ہاں 60-70 سال کی زندگی دی ہے، بہت کم لوگ آگے چلے جائیں گے، اور کتنے لوگ پہلے دنیا سے چلے جائیں گے۔ قبرستان میں دیکھو تو ایسا بچہ بھی ہے کہ سانس لیتے ہی کہاں خوشیاں اور شادیاں بج رہے تھے، کہاں پھر ماتم شروع ہو گیا، اور چند گھنٹوں سے لے کر 120 سے 130 سال تک کی عمر کے لوگ وہاں موجود ہیں، لیکن عام طور پر کہ 60-70 کے درمیان ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ اذا عاش المرء 60 حولا فنصف العمر تمحقه الليالي، کہ آدھی عمر کو تو راتیں چاٹ جاتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ کیوں بھائی؟ چاہے راتیں بڑی ہوں یا چھوٹی ہوں، مجموعی طور پر لگایا جائے تو 24 گھنٹے کا دن ہے، اور جو ہے آدھی رات اور آدھی دن، چھوٹی بڑی ہوں، آج بڑی ہیں تو کل کو چھوٹی ہو جائیں گی، کل کو چھوٹی ہیں تو پرسوں کو بڑی ہو جائیں گی، تو آدھی عمر تو راتیں دیں گی۔ یہ تو آج کل یہ ایسی روشنی اور چکا چوند ہے دنیا میں، ورنہ اندھیرے میں پھر لوگ سارے کام چھوڑ کر بس گھروں کو آتے، نماز پڑھتے، کھانا کھاتے، پھر عشاء کی نماز پڑھتے اور پھر بستروں کی طرف چلے جاتے۔ تو نیند جو ہے وہ آدھی زندگی لے گئی۔ اب اللہ کی عبادت کے لیے جو پیدا کیا ہے، اب کتنا وقت بچا؟ 30 سال بچے، 30 سال بچے، اس میں اللہ چاہتے ہیں میری عبادت۔ فنصف النصف یمضی لیس یدری بغفلۃ یمینا عن شمالی، تو 30 سال جو عبادت کے تھے، اللہ کی کیا شان ہے کہ 15 سال تو بچپن کے ہیں۔ کیوں بھائی؟ بچپن میں بچے کو مار سکتے ہیں، ڈنڈا کہ پڑھو نماز اور کرو، یہ ٹھیک ہے، تربیت تو ضروری ہے، لیکن احکام ہم نے جو فقہ کی کتابوں میں پڑھے، اللہ کے احکام کا مکلف بننے کے لیے کیا ضروری ہے؟ بالغ ہونا۔ 12.5 13 14 15، عام طور پر 15۔ تو بچپن میں تو انسان کی ایسی لاپرواہی میں گزرتی ہے
نصف النصف یمضی لیس یدری بغفلۃ یمینا عن شمال، کھیل کود میں لگا رہتا ہے اور اپنی عمر کو گنواتا ہے۔ یہ تو آج کل اتنا مرتب ہو گیا، پہلے تو دیہات والے لوگ ایسے ہی بچہ ہوتا تھا اور پھر ثلث النصف، اور آدھی ہے 30 اور 30 کا ثلث 10 سال، یعنی 60 سال کی عمر میں سے 10 سال کا عرصہ ملتا ہے۔ شغل و اعمال، جی ہاں، ثلث النصف اعمال و شغل و ہم وکسب بالعیال بالمکاسب والعیال، کہ 10 سال انسان کچھ کرنے کے قابل ہوتا ہے، جو کرتا ہے جو عمل کا وقت ہے وہ 10 سال کا ہے، اور باقی العمر پھر آدمی ڈھل جاتا ہے۔ اسقام و شیب و غم و بانتقال و ارتحال، کہ آدمی آخر میں بوڑھا ہو جاتا ہے اور پھر تو اسقام بیماریاں آ جاتی ہیں، وہ شیبن اور بڑھاپا آ جاتا ہے، پھر بڑھاپے میں وہ چاق و چوبندی کہاں رہتی ہے، اور اور جو ہے بیماری کہاں اس کو پہلے جیسی عبادت کرنے دیتے ہیں۔ تو فرمایا دنیا اقل من القلیل و طالبها اذل من الذلیل، یہ ہے دنیا کی حقیقت کہ جس کو قلیل کہا جاتا ہے اس سے بھی کم ہے، اور جو اس دنیا کا طالب بن کر زندگی گزار دے یہ کتنا نقصان والا انسان ہے۔ جو عبادت کا حکم اللہ نے کتنا تھوڑا سا دیا، اس لیے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسہ ہواها وتمنى علی اللہ۔ عقل مند وہ ہے کہ جس تھوڑی سی عمل والی زندگی ہے اس کو قابو کر لے، اپنے نفس کو دبا لے، اس کی تحریک وعمل لما بعد الموت، یہ تھوڑا سا عرصہ جو کرنے کے لیے ملا ہے، موت کے بعد والی ہمیشہ کی زندگی کے لیے عمل کرے، وہ کامیاب انسان ہے۔ تو ایک اللہ کی سنت ہے کہ انسان جو محنت کرتا ہے اللہ اس کو نتیجہ عطا فرماتے ہیں، ایک اللہ کی قدرت ہے۔ جیسے سنت عام طور پر زمیندارہ کریں گے، غلے ملیں گے اور اس میں اللہ کے احکام پورے کریں گے، برکتیں آئیں گی اور نظام چلے گا۔ اور اللہ کی قدرت جیسے اصحاب کہف کو 309 سال بغیر کھلائے پلائے جلایا سلایا، ان کی کروڑوں کو بدلا، جی ہاں، اسی طرح اور سارے کام۔ تو اسی طرح دین کے بارے میں اللہ کی جو ایک تو ہے قدرت، اگر اللہ کو قدرت کو ظاہر کریں تو پھر جیسے قیامت کے قریب بھی ظاہر کریں گے، اور نبیوں کے لیے ظاہر کی وہ ایک خاص موقع ہے، اللہ چاہیں تو بغیر اسباب کے پال کر دکھا دے۔ اور جو سنت ہے کہ بھئی یہ اسباب اللہ نے رکھے، ان کو اختیار کرو، ان کو اللہ کے احکام کو پورا کرتے ہوئے اس میں لگو تو اللہ برکت والا رزق دیں گے۔ تو اسی طرح انسانوں کی ہدایت کے بارے میں بھی اللہ کی ایک سنت ہے اور ایک قدرت ہے۔ قدرت کیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ 7 ارب انسان ہیں، ان کو ہدایت دینا چاہیں تو ایک لمحے میں اللہ سارے انسانوں کے دلوں کو اپنی ذات کی طرف پھیر دے، کہ بھئی یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ سارے انسانوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہے، جیسے اللہ کی شان ہے، اور اللہ جیسے چاہیں پھیر دے۔ اور ہدایت بھی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ لیکن اللہ ہدایت دیتے پھر انسانوں نے کیا کیا؟ انسانوں کو جو اجر اللہ نے رکھا ہے، امتحان کے لیے پیدا کیا ہے، خواہشات کا مادہ رکھا ہے، اور انسان اس کی وجہ سے فرشتوں سے بھی بڑھ جاتا ہے۔ تو قدرت تو اللہ کی یہ ہے، اور ایک اللہ کی سنت ہے کہ جب انسانیت اپنے صحیح طریقے سے یا فطرت سے ہٹتی ہے، اللہ نبی کو بھیجتے، اور نبی کو اللہ تعالیٰ پھر تربیت کر کے جو نبوت ملتی ہے حکم فرماتے ہیں کہ دعوت اور کلمے کو لے کر ان قوموں میں جاؤ، اور نبی اس میں پھرتے ہیں۔ انسانوں کی اصلاح کی ابتدا انبیاء کی دعوت سے ہوتی ہے، اور دعوت ہے لا الہ الا اللہ۔ جیسے جسمانی تربیت کے لیے اللہ سورج کو حرکت دے رہے ہیں اور نکال رہے ہیں، یہ کتنا بڑا اللہ کی نشانی ہے۔ للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون ان في اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر لآیات، یہ اللہ کی نشانی ہے۔ پانی کو اللہ کیسے آسمانوں سے برسا رہے ہیں، اور کیسے برف کی صورت میں پہاڑوں کو ڈھانپ رہے ہیں، اور کیسے چشموں اور دریاؤں اور جو ہے جھرنوں اور نالوں کی صورت میں بستیوں سے پانی گزار کر پھر سمندر میں لے جاتے ہیں، اور کیسے اللہ ہواؤں کو چلا رہے ہیں، اور ہواؤں کی کتنی قسمیں ہیں، جی ہاں، ٹھنڈی ہوائیں، لو، گرم ہوائیں، مشرقی ہوائیں، مغربی ہوائیں۔ ایک ہمارے ساتھی تھے جن کا تعلق جو ہے فضائی جو نظام ہے اس سے جہازوں کو لے کر جانا، تو ان کو کہتے ہیں مشق کراتے ہیں
کہ پیراشوٹ لگا کر چھتری لگا کر اتارتے ہیں جہازوں سے، کہتے جب ہم اترتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کتنی قسم کی ہوائیں فضاؤں میں، کوئی اس طرح گولائی میں گھوم رہی ہے، کوئی دائیں بائیں آگے پیچھے ہو رہی ہے، کوئی اوپر سے دباؤ ڈال رہی ہے کہ جان ہتھیلی پر رکھ کر ہم اترتے ہیں۔ یہاں پر آتے ہیں، یہاں تو اللہ کا نظام ہے کتنا آسان سا ہے۔ تو یہ اللہ ساری مخلوق کو چلا رہے ہیں۔ ایک ثانوی درجے کی چیز جسم، اس کی تربیت کے لیے جو چیزیں جتنی ضروری ہیں اللہ نے ان کو اپنی قدرت سے حرکت دی، تو اصل تو روح ہے، اور ہمیں یہاں روح کو منور کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے دونوں چیزیں برابر ہوتی ہیں، جسم اور روح۔ اب جسم کی تربیت بھی ہے اور روح کی تربیت بھی ہے، تو ایک محنت روح کو بنانے کی ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جسم مٹی سے بنا، اس کی غذائیں بھی اللہ نے مٹی سے رکھی۔ پانی ہمیں زمین پر ملتا ہے، غلے زمین سے اگتے ہیں، رہائی زمین پر کرتا ہے، زمین پر چلتا ہے، اور روح اصل ہے کہ روح نہ ہو تو پھر جسم کی کوئی قیمت ہے بھائی؟ قل الروح من امر ربی۔ ہم سب جو بیٹھے ہیں، دیکھنے والے دیکھ رہے ہیں، سننے والے سن رہے ہیں، بولنے والا بول رہا ہے، سوچنے والے سوچ رہے ہیں، یہ سب مرہون منت ہیں اللہ کے امر۔ روح کے کسی کی بھی روح نکل گئی سب کی نہ ختم۔ تو روح کے لیے اللہ نے آسمانوں سے، روح اللہ کا امر ہے، آسمانوں سے آتا ہے، فرشتے لے کر آتے ہیں، تو اس کی غذا بھی وہی جو آسمانوں سے آتی ہے اور حضرات انبیاء کرام پر آتی ہے، اور انبیاء کرام اس کو لے کر پھر اور لوگوں کی طرف جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک سورج کا اس عالم کے اور کتنے جو ہیں سیاروں کے لیے چلنا اور روشنی پہنچانا اس عالم کی بقا کے لیے کتنا ضروری ہے، تو اس سے کہیں زیادہ نبی کا وحی اور جو روحانی کلام کو لے کر اس میدانوں میں پھرنا، اس کی قیمت اس سے کہیں زیادہ ہے، کیونکہ اس کائنات کی بقا اس سورج، چاند، ستارے اور ان اسباب اور بادشاہوں اور جو ہے کھیتی باڑی سے نہیں ہے، اس کی بقا ایمان موجود ہے اور انسان کی زندگی میں دین کا تھوڑا سا حصہ بھی موجود ہے تو اللہ ساری دنیا کو باقی رکھیں گے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ دین سمٹتے سمٹتے انسان نافرمانی پر آئیں گے، ایک آدمی بھی اللہ کہنے والا ہوگا، باقی سارے انسان پرلے درجے کے جو ہے نافرمان و باقی ہوں گے۔ اس کے اللہ کہنے کی وجہ سے اللہ سارے نظام کو باقی رکھے، کہ بھئی ایسا حدیث میں آیا ہے کہ نہیں آیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انعم، میں دنیا کی زندگی کو خوشگوار بنانے کی کیسی کوشش کروں، کیونکہ کپڑوں کے مزے، کھانے کے مزے، گھر کے مزے اور ان چیزوں کے مزے یہ تو اللہ نے آخرت کے لیے رکھے ہیں، جبکہ میرے سامنے ہے کہ سور والے فرشتے نے سور کو اپنے منہ میں رکھا ہوا ہے اور کان اللہ کی طرف لگائے ہوئے کہ کب اللہ حکم فرماتے ہیں اور میں سور میں پھونک مارتا ہوں، اس کی پھونک کی دہشت اور اس کے پھونک کی جو ہے طاقت ایسی ہوگی کہ پہاڑ اپنی جگہوں سے ہل کر روئی کے گالے بن کر جو ہواؤں میں اڑیں گے، اور سمندر جو پانی ہے اس میں آگ لگ جائے گی، آسمان ٹوٹ کر گریں گے، فرشتوں کی روحیں بھی گریں گی، وہ تو سور پھونکتا رہے گا، آواز دہشت ناک ہوتی رہے گی، آخر میں 4 فرشتے رہ جائیں گے۔ اللہ فرمائیں گے کون؟ کہ یہ 4 مقرر فرشتے ہیں اور آپ کی ذات۔ اللہ فرمائیں گے تم بھی مر جاؤ، اور اللہ ان کی روحوں کو بھی نکال لیں گے، اور پھر آواز لگے گی لمن الملک اليوم، بتاؤ یہ بادشاہت اور ملک یہ مالک ہونا یہ کس کے لیے ہے؟ کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا۔ پھر اللہ ہی فرمائیں گے للہ الواحد القہار، پہلے بھی ملکیت اللہ ہی کی تھی اور اب بھی ملکیت اللہ ہی کی، اور آئندہ بھی ملکیت کس کی ہوگی؟ اللہ کی ہوگی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کیسے جو ہے دنیا کی زندگی، اے معاذ ایاک والتنعم، دنیا کی زندگی کو مزے والا بنانے کی کوشش نہ کرنا، اس سے اپنے آپ کو بچانا، یعنی انسان مقصد ہی اسی کو بنا لے، جیسے آج انسانیت نے مقصد بنایا ہوا کھانا کیسے اچھے سے اچھا، ساری قوتیں اس پر، کتنے ہوٹل بن رہے ہیں، کتنی کوششیں ہو رہی ہیں، کتنا اس کے لیے سرمایہ صرف ہو رہا ہے، کتنے لوگ اس کے لیے لگے ہوئے ہیں، گھروں میں صبح سے شام تک اسی کی کوشش ہے کہ اگر جو ہے اپنی طبیعت یا مزیدار کھانا نہ پکا تو لڑائی ہو جاتی ہے۔ گویا کہ زندگی کا مقصد یہی ہے، لباس اچھا ہو جائے، گویا کہ زندگی کا مقصد یہی ہے۔ تو بھائی یہ مقصد نہیں ہے، یہ تو ضروریات اور حاجات ہیں، اس میں تو انسان بقدر حاجت لگتا ہے۔ جی ہاں، ہمارا مقصد تو ساری انسانیت کے اعتبار سے اللہ کی عبادت ہے
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہونے کے اعتبار سے جو ذمہ داری ہے ساری انسانیت کو اللہ کے سامنے جھکانا ہے، یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد۔ اے معاذ ایاک والتنعم، جی ہاں خوشگوار زندگی بنانے کی کوشش کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ فإن عباد اللہ لیسوا بمتنعمین، جو جس مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو بنایا اور وہ عبادت میں جو بہت بڑا اعزاز ہے انسان کے لیے، اس میں وہ اعلیٰ اور کمال تک پہنچنا چاہتے ہیں تو وہ دنیا کی زندگی کو مزے والا بنانے کی کوشش نہیں کرتے، وہ تو اپنے ایمان اور اعمال کے بنانے میں۔ تو اللہ کی سنت کیا ہے؟ نبی کو بھیجتے ہیں، نبی کی کیا حیثیت، کیا قیمت اللہ کے ہاں، کیا درجہ، اور کیسے اللہ کی کہ اللہ معصوم رکھتے ہیں، اور پھر اپنا پیغام دے کر نبی کو حکم ہوتا ہے چل کر جاؤ۔ مثل ما بعثنی اللہ من الہدی والعلم کمثل غیث، حضور نے فرمایا جو ہدایت کا کام اور علم مجھے دے کر بھیجا گیا، اس کی مثال یہ نہیں کہ میں ایک مسئلے پر بیٹھ جاؤں اور لوگوں کو کہوں آؤ میں اللہ کا رسول ہوں، میں معلم ہوں، مجھ پر علم اتر رہا ہے، مجھ پر وحی اتر رہی ہے، تم مجھ سے سیکھو۔ کہا میری مثال تو بادل کی طرح سے۔ ہم کراچی کے قریب حیدرآباد میں رہتے ہیں اور سمندر سے 100-150 میل کا فاصلہ ہے، 100 میل یا 150 کلومیٹر کا۔ بعض راتیں ایسی گزرتی ہیں کہ ساری رات بادل چلتے ہیں، بادل ٹھہرتے نہیں، چل رہے ہیں کہ اللہ ان کو یہاں سے بادل بنا رہا ہے اور کہیں پہنچا رہا ہے اور کہیں اللہ ان کو برسائے گا۔ جی ہاں، دیشونٹے پنجاب میں بارش ہو گئی، سیلاب آ گئے، اور جناب سرحد میں بہت بارشیں ہو رہی ہیں، اور سمجھ جہاں دریاؤں میں طغیانیں آ گئی اور تک دریا جو بپر گئے، اور جہاں سے بادل چل رہے ہیں وہاں بارش کا قطرہ بھی نہیں ہے۔ تو فرمایا وہ علم اور ہدایت جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا، اس کی مثال بدلی کی سی ہے کہ کیسی اونچائی پر ہوتے ہیں اور پھر کہاں کہاں برستے ہیں، پتھروں پر بھی برستے ہیں، چٹانوں پر بھی برستے ہیں، بہترین زمین پر بھی برستے ہیں، بیکار زمین پر بھی برستے ہیں، اور بعض دفعہ بارش سمندر میں بھی ہوتی ہے۔ ایک ساتھی تھے کہ وہ ہم سمندر میں، ہم نے جو کشتی والے تھے، بھائی سمندر ایک جزیرہ ہے وہاں جائیں، وہاں کوئی دعوت دیں گے، تو وہ ماشاءاللہ ہوا کو دیکھ کر ان کو اتنا تجربہ ہوتا، وہ کہنے لگے کہ جی خطرہ ہے کہ طوفان آ جائے گا۔ تو یہ شہر کے لوگ تھے، میں نے کہا بھائی طوفان کہاں آئے گا، بالکل ہوا نہیں چل رہی اور بارش نہیں آ رہی، بدلے کا نام و نشان نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں ہوا کی رفتار اور اس کی خوشبو سے محسوس ہو رہا ہے۔ تو اصرار کیا، انہوں نے کہا چلو اگر آپ کہتے ہیں۔ تو جب وہ چلے اور سفر جو ہے کئی گھنٹوں کا تھا، 1.5-2 گھنٹے، تو اتنے سیاہ بادل آئے سمندر پر اور ایسی زوردار بارش ہوئی کہ ان کا جو چھوٹا سا جہاز تھا وہ ڈولے تنکے کی طرح، اور جناب چیخیں نکل گئی رونے سے۔ تو سمندر پر اتنی بارش، حالانکہ سمندر کو کیا ضرورت ہے، لیکن اللہ کی حکمت ہے، اللہ جانتے ہیں ہر جگہ۔ تو حضرات انبیاء کرام، یہ جو اللہ کی طرف سے ان کو دین کی محنت، اس کو لے کر بے طلبوں میں آتے ہیں اور خود چلتے ہیں۔ تو یہ اللہ کی سنت ہے کہ جس قوم کو بھی اللہ نے پر احسان کرنے کا ارادہ کیا اور گمراہی سے نکال کر ہدایت دینے کا ارادہ کیا، تو اللہ کی سنت ہے کہ نبی دعوت کو لے کر کھڑا ہوگا اور زیادہ عرصہ اس کا دعوت میں لگے گا، یہ بنیاد ہے، اور دعوت لا الہ الا اللہ کی ہے۔ اس سے ایمان آئے گا اور لوگ اس پر یقین کریں گے، اور ایمان کی وجہ سے ان میں طلب ہوگی کہ جب اللہ ہی سب کچھ ہمارے ہیں، رب ہیں، الہ ہیں، سب کچھ دینے والے ہیں، وہ اللہ چاہتا کیا ہے، اس پر پھر اللہ اپنے علم کو اتارتے ہیں۔ ہم جب مدرسے میں پڑھتے رہے، یا اب بھی بہت لوگ کہتے ہیں ہمیں کون ہیں، ہم طلبۃ العلم ہیں، ہم علم کے طلب کرنے والے ہیں، طالب کے طلب والے کو دیا جاتا ہے۔ تو جب ایمان آتا ہے تو پھر طلب پیدا ہوتی ہے، اور جب طلب پیدا ہوتی ہے پھر اللہ کے احکام، اس لیے کہتے ہیں دعوت سے مدد کی زمین تیار ہوتی ہے کہ پہلے اس زمین کو تیار تو کر لو۔ زمین اونچے نیچے ٹیلے ہیں، بڑی اچھی زمین ہے اور بڑی میٹھی زمین ہے، اس میں صلاحیت بہت ہے، لیکن بیج کو بغیر موسم اور بغیر تیاری کے ڈال دیا جائے تو کیا اس بیج سے غلہ مل جائے گا؟ بھائی زمین کو ہموار کیا جاتا ہے اور اس میں ہل چلایا جاتا ہے، اور موسم کے اعتبار سے اور بہت سے اعتبار سے کہ اس میں پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہوئی کہ نہیں ہوئی، تو پھر جہاں بیج ڈالا جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ کا دین دلوں میں آ جائے، کیونکہ کلمے کی مثال بھی کا شجرۃ طیبہ،
جی ہاں، یہ شجرہ طیبہ ہے، اس کی جڑ انسانوں کے دل ہے اور اس کی شاخیں آسمانوں تک، اور اس کے پھل سے سارے انسان فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو فرمایا دعوت سے مذہب کی زمین تیار ہوتی ہے، اور فضائل کی تعلیم سے پھر وہ زمین آباد ہوتی ہے ثمرات دین سے۔ اس لیے دیکھ لیں نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، جب بھی انسانیت پٹری سے ہٹی، فطرت سے ہٹی، کفر اور شرک اور ظلم کے سمندر میں غرق ہو گئی، یا اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، دین والا کہتے ہوئے نافرمان ہو گئے، نعمتیں ان سے چھینی، حالات بگڑ گئے، تو اس کی اصلاح کے لیے اللہ نے نبی کو بھیجا۔ بھئی ایسا ہی ہے کہ نہیں ہے؟ اور کیا وہ نبی کے آتے ہی فوراً آ جاتے تھے کہ نبی آ گئے، آپ کی جماعتیں گئی، جو لوگ جہاں جس کو جانتے ہیں فوراً آگے بھی اللہ کا شکر؟ نہیں، وہ جانتے ہی نہیں۔ ان میں تو دعوت کے ذریعے اس کلمے کو پہنچایا جاتا ہے، اور اس اللہ کا تعارف کرا کر ان کا ایمان بنایا جاتا ہے، اور جب اللہ کی معرفت آتی ہے تو پھر والذین آمنوا اشد حبا للہ، پھر یہ ساری چیزوں کو پیچھے کر کے پھر اللہ سے ایسا عشق ہوتا ہے کہ اللہ کے ایک ایک امر پر جان دینے والے بنتے ہیں۔ یہ سنت ہے۔ اب جب طلب آتی ہے پھر اللہ اپنے احکام اتارتے ہیں۔ تو حضرات انبیاء کرام ابتدا دعوت سے کرتے ہیں، اور علم اترنے کے بعد دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام کی زندگی میں یہ نہیں ملے گا کہ جی دعوت دے رہے ہیں تو بھئی ابھی علم کا زمانہ نہیں ہے، ابھی تو میں دعوت دے رہا ہوں، اور اگر طلبہ آ رہے ہیں ان کو علم سکھا رہے ہیں تو یہ کہیں کہ بھئی دعوت موقوف ہے، نہیں، ان دونوں چیزوں کو جوڑ کر چلتے ہیں۔ جو بھئی ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ ایک ہی وقت میں جب احکام اترتے ہیں وہی نبی داعی اور مبلغ بھی ہوتے ہیں، اور وہی حضرات انبیاء کرام اپنی امت کے لیے معلم بھی ہوتے ہیں، داعی اور مبلغ بھی ہیں اور معلم بھی ہیں۔ اور تعلیم کا وہ نظام کہ ایک ایک تک جو ہے وہ اللہ کے احکام پہنچے۔ اللہ کے رسول کا لقب امی ہے، اور امی کسے کہتے ہیں؟ یہ عزت والا لفظ ہے۔ ہم تو ان پڑھ ترجمہ کر کے ہمارے ذہنوں میں ان پڑھ ایک ہلکا سا لفظ ہے، یہ نہیں، امی وہ عزت اور شرف والا جس کو سارا علم دیا گیا اور اس کو کسی استاد کے سامنے نہیں بٹھایا گیا، کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں کیا گیا۔ وہ علم جو استاد کے ذریعے تعلیم پہنچاتا ہے، اس ذات نے اپنے نبی کو براہ راست سارا علم عطا فرما دیا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو علم آیا تو آپ نے صحابہ کو کیسے دیا بھائی؟ آپ نے صحابہ کو علم کیسے دیا؟ جو آمنے سامنے خطبہ دیتے ہوئے صحابہ آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، حضور دیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں، کیونکہ 12، 13 یا 17 لکھنے پڑھنے والے تھے۔ اور پہلی وحی جو آپ پر نازل، اقرأ، پڑھیے۔ اور ہم اقرأ کا معنی کیا کرتے ہیں؟ سامنے لکھا ہوا ہو اس کو پڑھیے، ہاں بھائی یہ پڑھ رہے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ اعزاز ہے اور یہ شرف ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھانے والے تو براہ راست اللہ ہیں۔ علمنی ربی فاحسن تعلیمی وادبنی ربی فاحسن تأدیبی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ تک پہنچے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیجا مکے والوں سے، بتاؤ ہم صرف طواف کرنا چاہتے ہیں، لڑائی کی کوئی غرض نہیں اور کوئی مقصد نہیں، کوئی ارادہ نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں کر سکتے۔ پہلے ایک اپنے آدمی کو بھیجا، اس سے کام نہ بنا، دوسرے کو بھیجا، تیسرے ایلتی کافروں کی طرف سے سہیل ابن عامر آئے، اور اس وقت تک وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے آئے، اور اللہ کے رسول ناموں کے اچھے معنی سے اچھی فال لیا کرتے تھے۔ سہیل آسانی والا ایک چھوٹا سا آدمی، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ نے تمہارا کام آسان کر دیا، ابھی کوئی فیصلہ ہو جائے گا۔ سہیل ابن عامر آئے، حضور نے فرمایا دیکھو احرام باندھا ہوا ہے اور ہم جانور بھی ساتھ لے کر آئے ہیں، اور ہم بیت اللہ کا طواف چاہتے ہیں، لڑائی کے ہتھیار کوئی نہیں، اور کتنا 6 سال تک ہم نے بیت اللہ کو نہیں دیکھا۔ وہ تو کفار جو اللہ کی عظمت کو نہیں جانتے تھے، بیت اللہ کا کتنا احترام، تو صحابہ کے دلوں میں بیت اللہ کی محبت کیا موجزن ہوگی، اور بالکل منہ پر آ گیا کہ ہمیں طواف کرنے کا نہیں۔ مکے والے کہتے ہیں نہیں، یہ تو ہماری ناک کٹ جائے گی، اس وقت تو آپ کو جانا ہوگا، اب آپ صلح کریں۔ اور صلح یہ ہے کہ اتنے عرصے تک لڑائی نہیں ہوگی اور آپ واپس جائیں، پھر آ کر جو ہے آپ جو ہے وہ طواف کریں، اور جو کچھ جب ہم وہاں جو ہے بات ہو جائے گی پھر اجازت دیں گے۔ تو بات بہت اچھا بھائی، لکھو عہد نامہ۔ تو حضرت علی کاتب تھے، ان کو بلایا
حضرت علی رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان کے ارکان کی کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فهو ابتر فهو اقطع، کہ جس کو اللہ کے نام سے شروع نہیں کیا ہے وہ بے برکتہ دمکٹا ہوتا ہے. وہ کہنے لگے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نہیں لکھنے دوں گا. آپ کہتے ہو اللہ ایک ہے، یہ رحمان کہاں سے آ گیا، یہ رحیم کہاں سے آ گئی، یہ کافروں کی بات. بھائی کیا کہ ہم لوگ جو لکھتے ہیں ہم بھی اس اللہ کو مانتے ہیں، بڑا الہ ہے، بسمک اللہم. ابھی لکھا نہیں گیا تھا، حضور نے فرمایا اے علی بسمک اللہم لکھ، ان کی بات مانو کیونکہ بسمک اللہم بھی ٹھیک. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی لکھو من محمد الرسول اللہ الی اہل مکہ، کہ محمد الرسول اللہ. حضرت علی نے من محمد الرسول اللہ لکھ دیا. سہیل کہنے کہ نہیں یہ نہیں لکھا جا سکتا، یہ تو جو معاہدے کا خط ہے اس میں وہ چیز ہوگی جس میں ہم سب متفق ہیں. اس میں تو لکھا ہے محمد رسول اللہ، ہم تو آپ کو رسول نہیں مانتے، جھگڑا تو ایسا ہی کسی پر ہے. تو حضور نے فرمایا کوئی بات نہیں، میں تو اللہ کا رسول ہوں، چاہے تم مانو نہ مانو، تمہارے نہ ماننے سے یا نہ کہنے سے اس میں کوئی فرق تھوڑی آئے گا. اے علی رسول اللہ جو لکھا ہوا اس کو مٹا دو. حضرت نے کہا یا رسول اللہ علی کی یہ مجال نہیں کہ رسول اور اللہ جو حق ہے اس کو میں مٹا دوں. تو حضور نے فرمایا مجھے بتاؤ رسول کہاں ہے، اللہ کہاں ہے. اپنے اس پاکیزہ اور جہاں خوشبودار لعاب سے اس کو پھیلایا سیاہی کو. تو آج سے 18-19 سال پہلے اقرا کا حکم ہوا اور آج آپ برسول اللہ لکھا ہوا ہے اس کو پڑھنا نہیں جانتے. تو جو کچھ آپ نے کیا وہی اللہ کے اقرا حکم کی تعبیر ہے، تعمیل ہے. تو سمجھ میں آئی کچھ بات کہ وہ علم کیسے پہنچایا. پھر آگے شرائط جو ہوئی تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے سب سے آخر میں بھیجا. تو جب بھی اللہ کسی قوم پر احسان کرنے کا ارادہ فرماتے نبی کو بھیجتے اور نبی دعوت سے ابتدا کرتا، یہ بنیاد ہے. اور دعوت پر ہدایت اور ایمان آتا اور طلب پیدا ہوتی، اللہ احکام اتارتے، نبی معلم بھی ہوتے تھے، مبلغ بھی ہوتے تھے. تو سب سے آخر میں سارے نبیوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. آپ کے بھی 13 سال جو مکے کے ہیں وہ دعوت ہی میں گزرے، لا الہ الا اللہ کی دعوت. اور زندگی کا آخری کلمہ بھی الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، یہ نماز یعنی ایک بندے اور اللہ کے درمیان حقوق ہیں تو ان حقوق میں ایمان کی بات سب سے اہم نماز ہے. اور دوسرا آپس کے معاملات ہیں، میاں بیوی کے، باپ اولاد کے، ماں باپ اور اولاد کے، پڑوسی کے، حاکم محکوم کے، رعایا اور بادشاہ کے، اور سب سے ادنا کہ ایک غلام ہو اور ایک آقا ہو. تو انسانوں کے حقوق کے اعتبار سے بھی آپ نے 2 جملے ایسے جامع معنی کہے. یہ آخری وقت کے آپ کے یہ کلمات ہیں جسے صحابہ سے سنا تو یہ بھی دعوت والے کلمات. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کی وجہ سے اللہ نے یہ ذمہ داری اس امت کو دی. اللہ فرمانے لقد من اللہ علی المؤمنین، کیونکہ فائدہ اٹھانے والے ایمان والے ہیں، ورنہ آپ کی بعثت تو سارے عالموں کے لیے رحمت ہے کہ ایمان والوں پر یہ، کیونکہ انہوں نے فائدہ اٹھایا کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا اور رسول ایک محنت لے کر آئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی وجہ سے یہ محنت اللہ نے امت کو دی اور پہلے دن سے دعوت والے کام میں امت کو شریک کیا. کہ بھائی ایسے ہی ہے کہ نہیں ہے؟ کو بھائی تم دعوت کیوں دے رہے ہو؟ تو کہ تو بلغوا عنی ولو آیا، کلمہ معلوم ہے، کلمہ سکھاؤ. اس دعوت کی وجہ سے کتنے لوگوں تک کتنی خیریں پہنچی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر اللہ نے یہ کام کھولا اور آپ کی دعوت تو باقی تھی. اہل علم کو پہنچا رہے تھے لیکن صرف انہی لوگوں کو جو طالب بن کر ان کے پاس آ رہے تھے. اور مشائخ اپنے اپنے خانقاہوں میں اب تربیت کر رہے تھے آنے والوں. لیکن ہر مسلمان دین کی محنت پر جب تک تھا تو پورے دین پر تھا. جب دین دوسروں تک پہنچانا بند کر دیا تو اللہ کی طرف سے ایسے اسباب بنے کہ مسلمانوں کے حالات. ابھی جماعتیں جاتی ہیں، ان سے پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا نبی کون ہے؟ تو کہتے ہیں ہمیں نہیں پتا ہمارا نبی کون ہے. یہ قربانی تم کس بنا پر کرتے؟ ہمیں نہیں پتا. ہم خود ایک ملک میں گئے، رمضان کا مہینہ تھا، ان سے پوچھا رمضان روزہ کیا ہوتا ہے؟ کہا ہمیں نہیں پتا. اس محنت کے چھوٹنے سے اس درجے تک بات پہنچ گئی تھی. اللہ نے مولانا الیاس صاحب یہ دعوت کوئی نئی چیز دی. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس بنیاد پر اٹھایا امت کو کہ جو بھی کلمہ گو ہے اور اب کلمہ نہیں آتا اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، وہ بھی اس ذمہ داری کو سمجھے کہ میری زندگی اور صلاحیتیں
اللہ کے دین کو دنیا میں زندہ کرنے پر لگ جائیں۔ میں وقت بھی دوں گا اور میں اپنا مال بھی خرچ کروں گا اور کسی سے کچھ نہیں لوں گا۔ ابتدا خود میں وہ شروع میں وہ خود سیکھے گا بھی اور سکھائے گا بھی۔ تو بتائیں بھائی، کروڑوں مسلمانوں کی استعداد اس دین کے لیے استعمال ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ کیوں یہ استعمال ہو رہی کہ نہیں ہو رہی؟ عام مجمع جو کیسے کن افریقہ کے جنگلوں سے اور ریگستانوں سے لوگ نکل کر اور داعی بن کر جہاں اللہ کے راستے میں کہ ان کی اپنی زندگی بھی بدل رہی ہے۔ تو اصل تو یہ کام علماء کا ہے۔ علماء ورثۃ الانبیاء ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے علماء تو یہ تمام انبیاء کے وارث ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث کے بھی وارث ہیں کہ خود تقوی والی زندگی اختیار کرتے ہوئے ہر کلمہ گو کو اس محنت پر بھی اٹھانا اور سارے شعبوں میں اس بات کی محنت کرنا کہ کوئی کسی شعبے میں اللہ کا کوئی حکم جو ہے ضائع نہ ہو رہا ہو۔ تو اس کے لیے بھی ہم اللہ کے راستے میں نکلے۔ تو ارادہ ہے نا انشاءاللہ کہ زندگی ہماری اسی لیے ہے کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور ہر مسلمان اپنی صلاحیتوں کو دین کے لیے لگانے والا بن جائے۔ الحمدللہ جب ہر مسلمان اس بات پر آئے گا تو اللہ یہی فدائیں قائم فرمائیں گے۔ اب ہم نکلے ہیں، یہ تربیت کا زمانہ ہے۔ اللہ اپنا کام کسی کو دے وہ تربیت کی بنیاد پر صبر والی صفت ہم میں آ جائے، نرمی والی صفت آ جائے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غم ہمیں مل جائے، تواضع ہم میں آ جائے، اپنی سب صلاحیتیں اس دین کے لیے لگانے والے بن جائیں۔ یہ صفات، یہ سال بھر، یہ مدت جو ہے ان صفات کو اپنے اندر بنانے کا، پھر قبولیت اللہ کی طرف سے آئے گی۔ جن کو اللہ قبول کر لیں پھر حالات جیسے بھی ہوں وہ اس سے گھبرائیں گے نہیں بلکہ اس محنت کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو جن اللہ نے ہمیں توفیق دے اپنے راستے میں نکلنے کی، اس کو ایسے گزارنے کی توفیق دے کہ جو انبیاء والی صفات ہیں اور دعوت کے لیے صفات ضروری ہیں، اللہ ہمیں ان سے نواز کر اللہ اس محنت کے لیے قبولیت عطا فرما دے۔ اللہ نے قبولیت دے دی، پھر انسان چلے گا، پھر کسی مخالفت کرنے والے کی پرواہ نہیں کرے گا۔ تو جس اللہ نے نکلنے کی توفیق دی وہی اللہ ہماری تربیت بھی فرمائے اور ہمیں قبول بھی فرمائے۔ تو اس پر خود بھی آنا ہوگا، ہر ساتھ نکلنے والے پر محنت کرنی ہوگی اور امت مسلمہ کو سامنے رکھ کر ہم نے اپنی زندگی کی ترتیب بنانی ہوگی۔ تو تیار ہیں اس کے لیے؟ اللہ قبول